السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز روزی راسکل کی قسط نمبر 4 جو کہ تاریخ مظہر کلیم ایم اے کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی قسط کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ باس اسلم کنگ نے 50 کروڑ روپے کی سونے کی ایک ڈیل ایک غیر ملکی تنظیم سے کی، لیکن زیر زمین دنیا میں کام کرنے والی ایک لڑکی جس کا نام روزی راسکل ہے نے اس ڈیل کا پتہ چلا لیا اور زیر زمین دنیا میں کام کرنے والے ایک گروپ جس کا چیف راجر ہے کے ساتھ مل کر اس نے اس ڈیل پر قبضہ کر لیا، لیکن اسلم کنگ اور اس کے آدمیوں کو ہلاک کرنے کے بجائے اس نے زندہ چھوڑ دیا۔ اسلم کنگ نے اس بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے بتایا گیا کہ روزی راسکل آج کل زیر زمین دنیا کے ایک بڑے بدماش ٹائگر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے اور ٹائگر کا تعلق حکومت سے ہے۔ اس پر اسلم کنگ نے راجر اور اس کے گروپ کو ہلاک کروا دیا اور روزی راسکل کو اغوا کروا کر اپنے اڈے پر لے گیا تھا۔ وہاں سے روزی راسکل سے اس ٹائگر کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن روزی راسکل کو ٹائگر کے بارے میں علم نہیں تھا۔ پھر اسلم کنگ روزی راسکل کی ہمت، دلیری، بے خوفی اور لڑائی سے بے حد متاثر ہوا، چنانچہ اس نے روزی راسکل کو اپنے سنڈیکیٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن روزی راسکل نے انکار کر دیا۔ وہ آزاد کام کرنے کی خواہش مند تھی۔ اس پر اسلم کنگ نے اسے یہ ڈیل دی کہ وہ ٹائگر سے معلومات حاصل کر کے اسے بتائے گی ٹائگر کا حکومت سے کیا تعلق ہے، اور ساتھ ہی اس نے روزی راسکل کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ یہ کام کرے گی تو پھر اسے بین الاقوامی کانفرنس والا کام دے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسلم کنگ نے اسپیشل کار روزی راسکل کو تحفے میں دے دی جس میں اسپیشل ڈکٹا فون موجود تھا تاکہ روزی راسکل ٹائگر سے جو باتیں کرے انہیں چیک کیا جا سکے۔ چنانچہ روزی راسکل ٹائگر سے ملی اور پھر اس نے ٹائگر کو بین الاقوامی کانفرنس کے متعلق اشارہ کر دیا، جس پر اسلم کنگ نے روزی راسکل اور ٹائگر دونوں کو اغوا کروا کر اپنے اڈے پر منگوا لیا۔ پھر وہ خود دونوں سے پوچھ گچھ کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ باتیں جو بھی وہاں پر ہوئی ان سے اسلم کنگ کو معلوم ہو گیا کہ ٹائگر کا تعلق عمران سے ہے، تو اسلم کنگ نے عمران کا پتہ ان سے معلوم کر کے اپنے سنڈیکیٹ کے آدمیوں کو حکم دیا کہ عمران کو اغوا کر کے اسے اڈے پر پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ اس کے آدمی نے عمران کے فلیٹ پر چھاپا مارا اور وہاں سے عمران کو گن پوائنٹ پر اغوا کرنے کے بعد انہوں نے اسلم کنگ کو کال کر کے بتا دیا کہ وہ عمران کو اغوا کر کے اس اڈے پر لے جا رہے ہیں، اور اسلم کنگ اب وہاں چلا گیا۔ نمبر 3 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، عمران کو انہوں نے اتنی آسانی سے کیسے اغوا کر لیا؟ باس نے ہونٹ چباتے کہا، اسی بات پر تو میں چونکا ہوں باس کہ اس عمران کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس پر اسلم کنگ کے آدمیوں پر کو قابو پا لینا بھی مشکل ہے، لیکن اس کا اس طرح قابو میں آ جانے کا مطلب کہ وہ خود ایسا کرنا چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ٹائگر نے یقیناً روزی راسکل سے ملنے والی معلومات عمران تک پہنچا دی ہوں گی، اور اب عمران اسلم کنگ سے یہ سب معلومات حاصل کرے گا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ نمبر 3 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ تو بہت برا ہوا۔ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ اسلم کنگ کا خاتمہ کر کے ہم اس جڑ سے ہی کاٹ دیتے۔ اب تو وہ سب کچھ معلوم کر لے گا اور ہمارا سارا پلان ختم ہو جائے گا۔ پرائم منسٹر سے تو میں نے بڑے وعدے کر رکھے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ باس نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا، باس میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ آپ اسلم کنگ جیسے آدمی کے ذمے مت ڈالیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ سنبھال سکے۔ نمبر 3 نے جواب دیا، میں نے تو اسی لیے اسلم کنگ کا انتخاب کیا کہ اسے پاک ایشیا میں کوئی نہیں جانتا، کسی کو احساس تک نہ ہو سکے گا کہ ایک عام سا بدماش اتنا بڑا پروجیکٹ کور کر سکتا ہے، اور اس نے اب تک بہت اچھا کام کیا، لیکن اب تو واقعی مسئلہ بگڑ گیا ہے۔ باس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، باس میری ایک تجویز ہے، اگر آپ اسے منظور کر لیں تو معاملات اب بھی بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3 نے کہا، کیا ہے تجویز بولو؟ باس نے تیز لہجے میں کہا، آپ کانفرنس کے دوران کافرستانی وفد کے خاتمے والا منصوبہ سر سے ہی ڈراپ کر دیں، کانفرنس کو ہونے دیں، حکومت کی تمام تر توجہ کانفرنس پر ہی مرکوز رہے گی، آپ کانفرنس کے بعد وفد کی واپسی پر دوران اس کے خاتمے کا منصوبہ بنائیں۔ نمبر 3 نے کہا، اس طرح تو سارا منصوبہ ختم ہو جائے گا، ہمارا اصل منصوبہ تو یہی ہے کہ کافرستانی وفد کی ہلاکت کی ذمہ داری پاک ایشیائی حکومت پر ڈال دی جائے۔ باس نے کہا تھا، ہم پاک ایشیائی پولیسی افسروں کے روپ میں کافرستانی وفد کو ان کے ہوٹل سے اغوا کر لیں گے اور پریس میں خبر دے دیں گے کہ کافرستانی وفد کو پاک ایشیائی حکومت نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر گرفتار کر لیا، پھر ان کی لاشیں ظاہر کر دیں گے کہ لاشوں پر تشدد کے نشانات موجود ہوں گے، اس طرح تمام تر ذمہ داری حکومت پاک ایشیا پر خود بخود آ جائے گی۔ نمبر 3 نے تجویز بناتے کہا، لیکن ان کے ہوٹل پر بھی تو سخت پہرا ہوگا۔ باس نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ کام آسانی سے ہو جائے گا، جس ہوٹل میں انہیں ٹھہرایا جائے گا وہاں ہم پہلے سے انتظامات کر لیں گے۔ نمبر 3 نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، جب اسلم کنگ سے عمران کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کانفرنس ہی ملتوی کر دی جائے یا حکومت پاک ایشیا کافرستانی وفد میں تبدیلی کا کہہ دے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تب بھی سیکرٹ سروس اس وفد کی حفاظت کرے گی اور ان سے شکار چھیننا ناممکن ہے۔
मुझे इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करना पड़ेगी। फिर कोई ही मंसूबा बन सकता है। तुम अभी इसी नंबर्स पर रहो, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके तुम्हें मजीद हिदायत देता हूँ, बॉस ने कहा था। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया, हाथ और बॉस ने हाथ मारकर क्रेडल दबा दिया था। फिर हाथ उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। राजेश पाटिल बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से बात करवाएं, बॉस ने तेज लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, सेक्रेटरी ने कहा। हेलो। चंद लम्हों बाद ही प्राइम मिनिस्टर काफिरिस्तान की बावकार आवाज़ सुनाई दी थी। राजेश पाटिल बोल रहा हूँ जनाब, डेड क्राफ्ट के सिलसिले में आपसे अहम बात करनी, बॉस ने कहा। एक मिनट रुको, दूसरी तरफ से कहा गया और राजेश खामोश हो गया। हाँ, अब बताओ कि क्या बात है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, जनाब हमारा तमाम मंसूबा ओपन हो गया है। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को हमारे मंसूबे का इल्म हो गया है, राजेश ने जवाब दिया। क्या कह रहे हो? वो कैसे? पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का तो ज़ेरे ज़मीन दुनिया के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, फिर कैसे ये ट्रेस हुआ? प्राइम मिनिस्टर के लहजे में हैरत थी। यस सर, हमारा तमाम मंसूबा इसी बुनियाद पर कायम हुआ, लेकिन इसके बावजूद ओपन हो गया। इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि फायर सिंडिकेट के असलम किंग की एक प्राइवेट डील पर वहाँ के एक बदमाश ग्रुप ने कब्जा कर लिया। इस डील को कवर करने वाली एक बदमाश औरत जिसका नाम रोजी रास्कल बताया जाता है, इस रोजी रास्कल ने पाक एशिया के बदमाश ग्रुप रॉजर ग्रुप के साथ मिलकर इसे कवर किया। असलम किंग को असलम किंग को जब मालूम हुआ तो उसने रॉजर ग्रुप का खात्मा करवा दिया, लेकिन रोजी रास्कल को अगवा करवा लिया। असलम किंग को किसी ने इत्तला दी कि रोजी रास्कल आजकल एक और बदमाश टाइगर के साथ देखी जा रही है और टाइगर का ताल्लुक हुकूमत से है। इस बात को ट्रेस करने की गर्ज से असलम किंग ने रोजी रास्कल को हलाक करने के बजाय उसे ये काम दे दिया कि वो टाइगर के बारे में मालूमात हासिल करके उसे बताए। अलबत्ता उसे ये हमाकत हो गई कि उसने रेड ट्रेप भी इस रोजी रास्कल से मुकम्मल कराने का ये फैसला कर लिया, बल्कि इस बारे में भी बता दिया कि रोजी रास्कल टाइगर से मिली तो पता चला कि टाइगर का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले अली इमरान से है। उस पर असलम किंग ने रोजी रास्कल और टाइगर दोनों को अगवा करवा लिया और खुद उनसे पूछताछ की। उसे जब मालूम हुआ कि अली इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है तो उसने अपने आदमियों के जरिए इमरान पर भी हाथ डाल दिया। उसके आदमियों ने इमरान को अगवा करके इस अड्डे पर पहुंचा दिया जहां रोजी रास्कल और टाइगर मौजूद हैं। असलम किंग इस इमरान से मालूमात हासिल करने खुद इस अड्डे पर पहुंच गया, और ये बात आप भी जानते हैं कि और मैं भी कि असलम किंग किसी सूरत भी इमरान का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस तरह आसानी से असलम किंग के आदमियों ने इमरान को अगवा किया, इससे जाहिर होता है कि इस मंसूबे की भिनक इमरान के कानों में भी पड़ चुकी है, इसीलिए वो जानबूझकर अगवा हो गया होगा ताकि असलम किंग से खुद मालूमात हासिल करे, और यकीनन अब तक वो ऐसा कर चुका होगा। ऐसी सूरत में अब यह मंसूबा मुकम्मल होना नामुमकिन हो जाएगा, राजेश पाटिल ने तफसील बताते कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमने इस प्लान की मंसूबाबंदी ही इस बुनियाद पर की थी कि आम बदमाशों के जरिए इसे मुकम्मल कराया जाए ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक इसकी खबर ना पहुंच सके, लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा। फिर अब क्या मशवरा है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। पाक एशिया में मेरे ख़ास आदमी, जिनसे मुझे सारी तफसीलात मालूम हो रही हैं, ने मशवरा दिया है कि हम इस मंसूबे को कॉन्फ्रेंस के बाद मुकम्मल करें। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ना किया जाए, लेकिन मुझे मालूम है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इस वक्त तक चौकन्ना रहेगी जब तक काफिरिस्तानी वफद वापस काफिरिस्तान ना पहुंच जाए, राजेश पाटिल ने जवाब देते कहा। तुम्हारी बात तो दुरुस्त है, ये इंतहाई खौफनाक सर्विस है। वो अगर इस मामले में कूद पड़ी तो फिर किसी सूरत भी रेड ट्रेप का कामयाब होना मुमकिन नहीं, बल्कि उल्टा हुकूमत काफिरिस्तान बदनाम हो जाएगी। लेकिन हमने बहरहाल ये मंसूबा मुकम्मल करना है क्योंकि आइंदा इलेक्शन करीब है और मैं इलेक्शन से पहले से हर सूरत मुकम्मल करवाना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। फिर जैसे आप हुक्म दें जनाब, राजेश ने कहा। तुम ऐसा करो कि असलम किंग के फौरी खात्मे का हुक्म दे दो और ये मंसूबा फ़िलहाल ख़त्म करो। मैं इस बारे में मज़ीद सोच विचार करूँगा, इसके बाद कोई मंसूबा बंदी की जाएगी। अब हमारे पास बहरहाल इतना वक्त मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। ये भी तो हो सकता है जनाब कि हम अपने टारगेट को यहीं काफिरिस्तान में ही ख़त्म कर दें और इसे कोई हादसा करार दे दिया जाए, राजेश ने कहा था। नहीं, यहाँ की सियासी सूरत हाल ऐसी है कि अब किसी ने इस पर यकीन नहीं करना। ये बात सियासी हलकों में तय हो चुकी है कि आइंदा इलेक्शन में मेरा असल हरीफ जगदेश ही होगा। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि वो काम पाक एशिया के हिसाब में पड़ जाए ताकि किसी को मुझ पर बराह रास्त शुबा ना हो। अगर शुबा मुझ पर या मेरी हुकूमत पर हुआ तो फिर आइंदा इलेक्शन में हमारी पार्टी भी नाकाम रह सकती है, और ये इतना बड़ा नुकसान है कि जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देते कहा। ठीक है जनाब, जैसा आप हुक्म दें। आप बहरहाल हालात को मुझसे बेहतर जानते हैं और आपकी जहानत का तो कोई जवाब ही नहीं, बॉस ने खुशामदाना लहजे में कहा। जो कुछ मैंने कहा इस पर अमल करो,
میں تمہیں بعد میں ہدایت دوں گا، پرائم منسٹر نے کہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ باس نے کریڈل دبا دیا اور پھر ہاتھ ہٹانے پر جب ٹون آ گئی تو اس نے ایک بار پھر کریڈل ڈائل کرنے تو پھر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، نمبر 3 بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی نمبر 3 کی آواز سنائی دی۔ باس بول رہا ہوں، باس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، ابھی آپ کی کال آنے سے چند لمحے پہلے ہی اطلاع ملی کہ اسلم کنگ کی لاش اس کے اڈے سے ملی ہے۔ اس کے وہاں موجود 5 آدمیوں کی بھی لاشیں ملی ہیں۔ روزی، راسکل، ٹائیگر اور عمران تینوں غائب ہیں، اور وہاں کی جو صورتحال بتائی گئی ہے اس سے میں نے ایک اور اندازہ لگایا کہ روزی، راسکل اور ٹائیگر عمران کے اغوا سے پہلے ہی آزاد ہو چکے تھے، کیونکہ وہاں اسلم کنگ کے 2 آدمی پہلے موجود تھے، جبکہ 3 آدمی عمران کو اغوا کر کے اس اڈے پر لائے تھے۔ ان میں سے پہلے موجود دونوں آدمیوں کی لاشیں دیکھ کر یہ بتایا گیا کہ وہ بعد میں آنے والے 3 آدمیوں اور اسلم کنگ سے پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ نمبر 3 نے تفصیل بتاتے کہا، میری پرائم منسٹر صاحب سے تفصیل بات ہو چکی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ منصوبہ فوری طور پر ڈراپ کرنے کا حکم دیا ہے، اور بعد میں جو منصوبہ بھی پرائم منسٹر صاحب بتائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا، اور اسلم کنگ کی جگہ تو تم خود لے لو، باس نے کہا تھا۔ باس، اگر اسلم کنگ کی جگہ میں نے لے لی تو پھر یہاں پر میں اپنا کام درست طریقے سے سر انجام نہیں دے سکوں گا، کیونکہ اس کا کاروبار اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ مجھے کسی اور طرف کام کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔ نمبر 3 نے جواب دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فائر سنڈیکیٹ ہمارے قبضے میں رہے۔ باس نے کہا تھا، اسلم کنگ کا فائر سنڈیکیٹ میں نمبر 2 مارشل ہے۔ وہ کارمین نژاد ہے، لیکن ہمارا خاص آدمی ہے۔ اسے کیوں نہ فائر سنڈیکیٹ کا چیف بنا دیا جائے، اور کنگ کارپوریشن میں اسلم کنگ کا نمبر 2 اعظم ہے، وہ بھی ہمارا خاص آدمی ہے۔ کنگ کارپوریشن اسے منتقل کر دی جائے، اس طرح دونوں طرف ہمارے ہی آدمی سامنے آ جائیں گے۔ نمبر 3 نے جواب دیتے کہا، کنگ کارپوریشن کا دھندا اسلم کنگ کا پرائیویٹ دھندا تھا، اسے تو تم لپیٹ دو، تمام اثاثے فروخت کر کے رقم اپنے فنڈز میں جمع کرواؤ، صرف فائر سنڈیکیٹ کو قائم رکھو، لیکن اس میں سے ایک خاص گروپ قائم کر کے اسے اپنے ماتحت رکھو، تاکہ اس گروپ کے ذریعے کافرستان کے انتہائی ضروری کام اس سے کروائے جا سکیں۔ باس نے کہا، یس باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس روزی، راسکل اور ٹائیگر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمبر 3 نے کہا تھا، ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ باس نے چونک کر کہا، ان کا خاتمہ تو ضروری ہے باس، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ فائر سنڈیکیٹ کے خلاف کام شروع کر دیں۔ نمبر 3 نے جواب دی، یہ کام تم نے خود نہیں کرنا، یہ کام فائر سنڈیکیٹ کے ذمہ لگا دو، وہ خود ہی ان سے نپٹتے رہیں گے۔ باس نے کہا تھا، ٹھیک ہے باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس باس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ اسلم کنگ اچھا خاصا جا رہا تھا، لیکن اس نے اپنی حماقت سے سب کچھ ختم کر لی۔ نان سینس، باس نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے بڑبڑا کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کر کمرے کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، کوئی رپورٹ؟ عمران نے سلام دعا کے بعد مسکراتے کہا۔ ناٹران کی کال آئی تھی، اس نے بتایا کہ اس نے کافرستان کی تمام ایجنسیوں کو چیک کیا ہے، کوئی ایجنسی بھی پاک ایشیا میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کے خلاف کام نہیں کر رہی۔ البتہ اس نے بتا دیا ہے کہ کافرستان کے پرائم منسٹر کی پارٹی کا ایک لیڈر جس کا نام راجیش پاٹل ہے، ان دنوں پرائم منسٹر سے بہت ملاقاتیں کرتا نظر آ رہا ہے۔ راجیش پاٹل کا بظاہر تو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، لیکن در پردہ اس کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس راجیش پاٹل کو چیک کرے گا۔ اس کی پرائم منسٹر سے ہونے والی تمام ملاقاتیں پیچھے کوئی خاص مقصد تو نہیں؟ اس کے بعد کوئی کال نہیں آئی تھی، بلیک زیرو نے کہا تھا۔ اور جولیا نے بھی رپورٹ نہیں دی؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے بھی رپورٹ دی ہے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق کنگ کارپوریشن سے بزنس کرتی ہے، اس کا جرائم سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ کنگ کارپوریشن کے مالک اسلم کنگ کے متعلق معلوم ہوا کہ اس کا زیر زمین دنیا سے تعلق ہے، لیکن کوئی بات واضح طور پر معلوم نہ ہو سکی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اور اب میں تمہیں بھی رپورٹ دے دوں؟ عمران نے مسکراتے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کیا؟ بلیک زیرو نے کہا، میں بھی اسلم کنگ سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، اس کے گنڈوں نے مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کیا اور اپنے ایک اڈے پر لے گئے تھے۔ عمران نے جواب دیا، آپ کو گنڈوں نے گن پوائنٹ پر اغوا کیا اور آپ اغوا ہو گئے؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیوں ممکن نہیں؟ کیا میں کوئی معکوف الفطرت قوت لگتا ہوں؟ بڑے زبردست گنڈے تھے، اور میں بیچارہ اکیلا ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ سلیمان بھی مارکیٹ گیا ہوا تھا، ورنہ شاید سلیمان ان کا مقابلہ کر کے مجھے بچا لیتا۔ عمران نے بڑے معصوم لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میں سمجھ گیا، آپ خود اغوا ہونا چاہتے تھے تاکہ اسلم کنگ سے آپ کی ملاقات ہو سکے۔
बहरहाल फिर क्या हुआ ये बताएं, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। होना क्या था, असलम किंग से मुलाकात हुई और असलम किंग ने अजराह इनायत मुझे तफसील बता दी कि उसका क्या मंसूबा है और उसने इसके लिए क्या इकदाम किए हैं और किसके कहने पर यह मंसूबा तैयार हुआ है। इमरान ने मुस्कुराते कहा, क्या कोई नया मंसूबा सामने आया है? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा, नहीं, वही मंसूबा है, काफिरस्तानी वफद को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान हलाक करना और इस अंदाज में हलाक करना कि इल्ज़ाम पाकिस्तान हुकूमत पर आ जाए। अलबत्ता इसने एक और बात भी बताई है। इस मंसूबे का असल करता धरता सदर साहब का मिलिट्री सेक्रेटरी था, लेकिन इसने ग्रेट लैंड के चीफ सेक्रेटरी को हाउंड ग्रुप को हायर करने की गर्ज से ये बताया कि ये काम प्रेसिडेंट साहब करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो काफिरस्तान में मौजूद वज़ीर आज़म को तब्दील नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अगर नया वज़ीर आज़म जगदेश आ गया तो उससे पाकिस्तान के लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे और वो ये काम इस अंदाज में कराना चाहते कि हुकूमत पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम न आए। चीफ सेक्रेटरी ने सदर से एक ज़ाती ख़त भिजवाने की फरमाइश की ताकि हाउंड ग्रुप को मुतमईन किया जा सके कि पाकिस्तान हुकूमत तो इनके खिलाफ काम ना करेगी, जिस पर मिलिट्री सेक्रेटरी ने खुद ही सदर साहब की तरफ से ख़त बनाकर भिजवा दिया, जबकि असल मंसूबा काफिरस्तान का था। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। असलम किंग ने आपको क्यों अगवा किया था? क्या इसे मालूम हो गया था कि आप इस मंसूबे के खिलाफ काम कर रहे हैं या कोई और वजह थी? ब्लैक जीरो ने कहा, रोजी रास्कल जिसने हाउंड ग्रुप के टेरी हाउंड को हलाक किया था वो टाइगर से बेहद मुतासिर थी और अक्सर उससे मिलती थी। रोजी रास्कल ने असलम किंग की एक डील को जबरन उसे छीन लिया और अपने जोम में उसने असलम किंग और उसके आदमियों को हलाक करने की बजाय जिंदा छोड़ दिया। ये काम रोजी रास्कल ने एक मकामी ग्रुप रॉजर से मिलकर किया था। असलम किंग को जब मालूम हुआ कि उसने अपने सिंडिकेट के जरिए रॉजर और उसके ग्रुप को तो हलाक करवा दिया, अलबत्ता रोजी रास्कल को अगवा कर लिया और फिर वो रोजी रास्कल से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस वाला मिशन रोजी रास्कल के सपोर्ट कर दिया। लेकिन शायद उस तक ये इत्तला पहुंच चुकी थी कि रोजी रास्कल टाइगर के साथ देखी गई है और टाइगर का ताल्लुक हुकूमत से है। इस पर असलम किंग ने रोजी रास्कल को ये काम दिया कि वो टाइगर से मिलकर उसे मालूम करे कि क्या वो वाकई इसका ताल्लुक हुकूमत से है या नहीं, और इसके साथ ही उसने रोजी रास्कल की निगरानी भी करवाई। रोजी रास्कल टाइगर से मिली तो टाइगर ने अपने मखसूस अंदाज में उससे असल मनसूबा उगलवा लिया। इस पर असलम किंग ने रोजी रास्कल और टाइगर दोनों का अगवा कर लिया। वहाँ टाइगर ने उसे बताया कि इसका ताल्लुक मुझसे है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से। तो असलम किंग ने मेरे अगवा का हुक्म दे दिया और वो खुद वापस चला गया। टाइगर और रोजी रास्कल ने अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करवा लिया। वहाँ मौजूद असलम किंग के दोनों आदमियों का खात्मा करके टाइगर ने मुझे फ्लैट पर फ़ोन किया और सारी तफसील बता दी। चनाचा मैं अगवा होने के लिए तैयार हो गया ताकि असलम किंग से सारी मालूमात हासिल की जा सके। फिर उसके 3 गुंडे फ्लैट पर पहुंचे और मैं गन पॉइंट पर अगवा होकर उनके साथ उनके अड्डे पर पहुंच गया। रास्ते में उन्होंने असलम किंग को मेरे अगवा की इत्तला दे दी। असलम किंग ने कहा कि वो खुद भी पहुंच रहा है। जब मुझे अड्डे पर ले जाया गया तो टाइगर और रोजी रास्कल ने तीनों आदमियों का खात्मा कर दिया। फिर असलम किंग वहां पहुंचा तो उसे बेहोश करके बांध दिया था। इसके बाद उसे होश में लाया गया तो मैंने उससे पूछगछ की। उसने वही कुछ बताया जो पहले से तुम्हें बता चुका हूँ। अलबत्ता इसने काफिरस्तान में जिस पार्टी का नाम लिया वो वही है जिसका जिक्र नाइट्रांस में अपनी रिपोर्ट में किया गया है, राजेश पाटिल। ये सारी मनसूबाबंदी उसी की है, इमरान ने तफसील बताते कहा। फिर असलम किंग का क्या हुआ? ब्लैक जीरो ने पूछा। होना क्या था, इसका खात्मा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर उसे ज़िंदा छोड़ दिया जाता तो टाइगर और मेरे खिलाफ मुसलसल काम करता रहता। वो थर्ड क्लास जहन का आदमी था, इससे ख्वामखा परेशानियां पैदा होती, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन असलम किंग के खात्मे से काफिरस्तान को ये इल्म ना हो जाए कि इसका मंसूबा सामने आ गया है, ब्लैक जीरो ने कहा था। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन नाटरान अब खुद ही इस राजेश पाटिल की निगरानी करके मालूमात हासिल कर लेगा, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने फ़ोन को अपनी तरफ खिसकाया। इसका रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नाइट्रान बोला। हाँ, राब्ता कायम होते ही नाइट्रान की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। मुझे अभी अभी रिपोर्ट मिली कि राजेश पाटिल के जरिए पाकिस्तान में मंसूबा मुकम्मल करवाया जा रहा था, लेकिन अब ये मंसूबा फौरी तौर पर ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में काफिरस्तान के लिए कोई शख्स असलम किंग काम कर रहा है, जिसने इमरान साहब पर हाथ डाल दिया है और राजेश पाटिल को इसकी इत्तला मिल गई। इसने प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू का टेप मिल गया है, इससे सारी बात सामने आ गई है। इमरान साहब की वजह से इनका ख्याल है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस मंसूबे को मुकम्मल ना होने देगी, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर यह मंसूबा ड्रॉप कर दिया है, नाटवान ने तफसील देते हुए कहा। वो टेप सुनाओ, इमरान ने एक्स2 के मखसूस लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद फ़ोन की घंटे की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर काफिरस्तान और राजेश पाटिल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाई दी। इमरान खामोश बैठा सुनता रहा, फिर खामोशी तारी हो गई। सर, आपने टेप सुन लिया है, अब क्या हुक्म है? नाटवान की आवाज़ सुनाई दी थी। इस राजेश पाटिल की मुकम्मल निगरानी करवाओ। ये लोग लाजमन कोई नया मंसूबा भी बनाएंगे और हम इस मंसूबे का
اور ہمیں اس منصوبے کا علم ہونا ضروری ہے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، نائٹران نے کہا، اور پھر عمران نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا تھا۔ آپ کی بڑی دہشت ہے کافرستان کے وزیر اعظم پر کہ آپ کا نام سنتے ہی اس نے منصوبہ ڈراپ کر دیا، بلیک زیرو نے مسکراتے کہا۔ وہ مجھ سے وہ مجھ سے نہیں، پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ڈرتے ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس منصوبے کے علاوہ اور کیا منصوبے بنائے جا سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ شاید اس منصوبے پر عمل کریں، بلیک زیرو نے کہا تھا۔ نہیں، کافرستان کی سیاسی صورتحال واقعی ایسی ہے کہ کافرستان کے موجودہ وزیر اعظم کا جگدیش کے ہوتے ہوئے بھی دوبارہ وزیر اعظم بننا تقریباً ناممکن ہے، اور یہ بات پرائم منسٹر بھی سمجھ چکا ہے۔ اسی لیے تو وہ اپنی ہی پارٹی کے آدمی کے خلاف ایسا منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ اس پر کسی طرح الزام نہ آئے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو یہ مشن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسا نہ کریں، ہم خود ان جگدیش صاحب کو اس منصوبہ بندی کی اطلاع کر دیں کہ وہ خود ہی کانفرنس میں آنے سے انکار کر دیں، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا تھا۔ اوہ ہاں، یہ واقعی بہترین آئیڈیا ہے، اس طرح ہم مزید درد سری سے بچ جائیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ نائٹران بولا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے نائٹران کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جو ٹیپ تم نے مجھے سنوایا ہے، یہ ٹیپ پرائم منسٹر کافرستان کے سیاسی حریف جگدیش کو پہنچا دو، اور ساتھ ہی اسے یہ تفصیل بھی بتا دو کہ موجودہ پرائم منسٹر کسی طرح پاکیشیا میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں انہیں ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ خود ہی اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، نائٹران نے جواب دیتے کہا، لیکن خیال رکھنا کہ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ ٹیپ یا تفصیل پاکیشیا کی طرف سے انہیں بھجوائی گئی ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں ان کی پارٹی کی طرف سے ہی انہیں آگاہ کروں گا۔ ایک آدمی ان کی پارٹی میں موجود ہیں سر، میرے آدمی ان کی پارٹی میں موجود ہیں، نائٹران نے کہا۔ تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ چلو، یہ مشن تو اب مکمل طور پر ختم ہو گیا، اب مجھے ایک کپ چائے ہی پلوا دو، ساتھ ہی یہ بھی چیک بھی لا دو، عمران نے مسکراتے کہا۔ چائے تو میں پلوا دیتا ہوں، لیکن چیک آپ کس بات کا مانگ رہے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے کہا۔ کس بات کا کیا مطلب، مشن مکمل نہیں ہو گیا، عمران نے آنکھیں نکالتے کہا۔ مشن تو شروع ہی نہیں ہوا، پھر مکمل کیسے ہو گیا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، اس بات پر تو مجھے ڈبل چیک ملنا چاہیے، عمران نے کہا۔ چلیں آپ ڈبل چائے پی لیجئے، اس مشن پر آپ نے جتنا کام کیا اس کا معاوضہ میرے خیال میں تو اتنا ہی بنتا ہے، بلیک زیرو نے کرسی سے اٹھتے مسکرا کر کہا۔ یا اللہ، کس کنجوس کو چیف بنا کر مجھ پر مسلط کر دیا ہے تو نے، کسی سخی کو اگر چیف بنا دیتا تو تیرا کیا بگڑتا، عمران نے اونچی آواز میں کہا، اور بلیک زیرو ہنستا ہوا کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں ایک بڑی میز کے پیچھے 3 کرسیوں پر 3 افراد موجود تھے، جبکہ چوتھی کرسی خالی تھی۔ یہ تینوں افراد ادھیڑ عمر اور مقامی تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور تینوں اپنی اپنی سوچوں میں گم نظر آ رہے تھے۔ اچانک کمرے کا اکلوتا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو ان تینوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، پھر دروازے سے داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمرے میں داخل ہونے والی شخصیت کافرستان کے وزیر اعظم تھے، ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ طاری تھی۔ تشریف رکھیں، وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چوتھی خالی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی تینوں افراد بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ جگدیش صاحب، آپ پہلے رپورٹ دیں، وزیر اعظم نے کہا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی لیکن باوقار آدمی وزیر اعظم نے ایک ادھیڑ عمر لیکن باوقار آدمی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب، میرے پاس ایک ٹیپ پہنچایا گیا ہے جس میں آپ کے اور مسٹر راجیش پاٹل کے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ایک تحریری پیغام بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے پاکیشیا میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں اس طرح قتل کرانا چاہتے ہیں کہ اس کا الزام حکومت پاکیشیا پر آئے، لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس نے ان کا سراغ لگا لیا اور یہ ٹیپ ثبوت کے طور پر بھیجی جا رہی ہے۔ اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ میں کافرستانی وفد کے ساتھ اس بین الاقوامی کانفرنس میں شامل ہونے سے خود ہی انکار کر دوں، جگدیش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کوٹ کی جیب سے ٹیپ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ راجیش پاٹل صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے اپنی دوسری طرف بیٹھے ہوئے کبھی ہیکل آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، اس ٹیپ کی جگدیش صاحب کے پاس پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا منصوبہ 100% کامیاب رہا ہے۔ اب جگدیش صاحب باقاعدہ اعلان کر دیں کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر بین الاقوامی کانفرنس میں شریک نہیں ہو رہے۔ اس طرح پاکیشیا سیکرٹ سروس بھی اپنی جگہ مطمئن ہو جائے گی اور حکومت پاکیشیا بھی۔ اس طرح اس بین الاقوامی کانفرنس کی آخری نشست جس کی صدارت پاکیشیا کے صدر کریں گے کو تباہ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا، راجیش پاٹل نے کہا تھا۔ لیکن یہ مشن کون مکمل کرے گا، صدر صاحب کی شمولیت کے وقت تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی انتہائی سخت تھی، جگدیش نے کہا۔
सिक्योरिटी ज़रूर सख्त होगी, लेकिन सदर और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी एक खास तकनीक और रूटीन के मुताबिक की जाती है, जिससे आसानी से निपटा जा सकता है। लेकिन असल मसला तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की वजह से इस कॉन्फ्रेंस से हटाना मकसूद लेकिन असल मसला तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तवज्जो इस कॉन्फ्रेंस से हटाना मकसूद थी, जिसके लिए इंतहाई पेचीदा मनसूबा बंदी की गई थी, वज़ीर आज़म ने जवाब देते हुए कहा था। लेकिन अगर ये मनसूबा ना बनाया जाता तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यकीनन इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी पर काम न करती। चौथे आदमी ने कहा था, आपकी बात दुरुस्त है मिस्टर ठाकुर। आम तौर पर तो ऐसी इल्मी कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन हमें इत्तला मिली कि ग्रेट लैंड के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को ये इत्तला भेजी गई थी कि पाकिस्तान की किसी अहम शख्सियत को हिलाक करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। हमने इस बारे में जो भी तहकीकात की, इसके मुताबिक ये ख़त पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को भिजवाया गया। जो मनसूबा ग्रेट लैंड की हुकूमत ने पकड़ा वो काफिरस्तानी एजेंडों का था और टारगेट पाकिस्तान के सदर थे, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान के रूसिया के जवाल की वजह से आज़ाद हो जाने वाली मुस्लिम रियासतों के दरमियान इंतहाई तेज़ी से ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये ख़तरा भी हकीकत बनकर सामने आता जा रहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाया मुस्लिम ममालिक और रूसिया के जंगल से आज़ाद हो जाने वाली मुस्लिम रियासतों से मिलकर एक नया ब्लॉक बनाने में तुला हुआ है। अगर ये ब्लॉक बन गया तो काफिरस्तान की इस इलाके में हैसियत ना सिर्फ ज़ीरो हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान और मुस्लिम रियासतें बेपनाह तरक्की कर जाएंगी। इस तरह ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हक में चला जाएगा, और चूंकि इस तमाम कार्रवाई में बुनियादी किरदार पाकिस्तान की सदर का है और अभी पाकिस्तान की सदारती इंतखाबात में बहुत अरसा पड़ा है, इसलिए काफिरस्तान की ये मनसूबाबंदी कि किसी तरह पाकिस्तान के सदर को इस अंदाज में ख़त्म किया जाए जिससे इसका इल्ज़ाम काफिरस्तान पर ना आए। लेकिन पाकिस्तान के सदर की ज़ाती सिक्योरिटी बेहद सख्त है, इसलिए उन्हें आम हालात में ख़त्म नहीं किया जा सकता। चनाचा मैंने पहले तो सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी से रब्ता किया। हमारा ख्याल था कि मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए ये काम करवाया जाए, लेकिन मिलिट्री सेक्रेटरी ने बराह रास्त ये काम करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता इस मिलिट्री सेक्रेटरी ने ग्रेट लैंड के हाउंड ग्रुप को इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की। हाउंड ग्रुप ऐसे कामों में महारत का दर्जा रखता है, लेकिन हाउंड ग्रुप जो बज़ाहिर मुजरिम तंजीम है, दरअसल ग्रेट लैंड की सरकारी तंजीम है और इसका सरबराह लॉर्ड मैकार्डो। इसी ने तो यह असूल बना रखा है कि जब तक किसी हुकूमत का सरबराह सरपरस्ती ना करेगा, इस मुल्क की किसी बड़ी शख्सियत का खात्मा ये ग्रुप नहीं करेगा, जबकि यहाँ खुद सरबराह को निशाना बनाया जाना था। इसीलिए मिलिट्री सेक्रेटरी ने एक और तजवीज़ पेश की कि ग्रेट लैंड के चीफ सेक्रेटरी को वो पाकिस्तान के सदर की तरफ से ज़मानत दे दें कि वो एक टारगेट को ख़त्म कराना चाहते हैं। टारगेट को ओपन ना किया जाए, जबकि हाउंड ग्रुप का कोई आदमी तफसीलात मालूम करने आएगा तो इससे असल बात मालूम हो जाएगी, और चूंकि उसे लॉर्ड मैकार्डो की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका होगा, इसलिए वो इस बात की परवाह भी नहीं करेगा कि टारगेट मुल्क का सदर है या कोई और। चनाचा इस तजवीज़ के मुताबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने ग्रेट लैंड के चीफ सेक्रेटरी से फ़ोन पर रब्ता कायम किया तो उन्होंने सदर से बराह रास्त बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। चनाचा मिलिट्री सेक्रेटरी ने एक आदमी जो सदर जैसी आवाज़ और लहजा बना सकता था सदर बनाकर इसकी बात चीफ सेक्रेटरी से करवाई, तो चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि हाउंड ग्रुप के असूल के मुताबिक सदर एक ज़ाती ख़त लिखें। इस ज़ाती ख़त को शनाख्त बनाया जाएगा ताकि मामलात लीक आउट ना हो सके। मिलिट्री सेक्रेटरी ने एक ख़त भी लिख दिया। इस तरह से मामला हमारे मंशा के मुताबिक हो गया। ग्रेट लैंड के चीफ सेक्रेटरी ने लॉर्ड मैकार्डो को यह मिशन मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। लॉर्ड मैकार्डो ने हाउंड ग्रुप के फॉरेन स्टेट के इंचार्ज को मिशन मुकम्मल करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। चनाचा वहां से तफसीलात तय करने के लिए एक आदमी टेरी हाउंड को भिजवाया गया और टेरी हाउंड ने मिलिट्री सेक्रेटरी से फ़ोन पर बात कर ली और रात को हाई ऑफिसर्स क्लब में मुलाकात तय हो गई कि अचानक हालात ने पलटा खाया और ये आदमी टेरी हाउंड एक होटल कमरे में मुर्दा पाया गया। इसके बाद जो ख़त था वो गायब था। इसके बाद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का आदमी पाकिस्तान के सदर से मिला और इसने वो ख़त सदर को पेश कर दिया। इस ख़त से सदर ने इनकार कर दिया था। जाहिर है कि उन्हें तो इसका इल्म ही नहीं था। मिलिट्री सेक्रेटरी के बारे में सीक्रेट सर्विस ने बताया कि उसने ग्रेट लैंड के चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया। मिलिट्री सेक्रेटरी को कॉल कर लिया गया और अचानक जब उसके सामने सबूत रखा गया तो वो घबरा गया। उसने ऐसे ही मौक़ों के लिए दांत में छुपाया हुआ जहरीला कैप्सूल चबाकर खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान के सदर ने ग्रेट लैंड हुकूमत से रब्ता कायम करके जब सारी बात उन्हें बताई तो हाउंड ग्रुप को इस मिशन पर काम करने से रोक दिया गया था। इस तरह हमारा मनसूबा इब्तिदा में ही नाकाम हो गया। इसके बाद ये पेचीदा मनसूबा बंदी की गई और ये मनसूबा बंदी राजेश पाटिल साहब ने की। उन्हें इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त में पाकिस्तान के सदर की शमूलियत का इल्म हो गया था और साथ ही ये भी इल्म हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो वफद इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं, इसकी क़यादत जगदीश साहब कर रहे हैं। चनाचा इन सारे हालात पर मद्देनज़र रखते चनाचा इन सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये मनसूबा बंदी की गई कि
ظاہر کیا گیا کافرستان کے ذریعے وزیر اعظم رقابت کی وجہ سے جگدیش صاحب کو ہلاک کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وزیر اعظم پر اس کی ذمہ داری نہ آئے۔ یہ منصوبہ بندی کی گئی اور ظاہر کیا گیا کہ کافرستان کے وزیر اعظم سیاسی رکاوٹ کی وجہ سے جگدیش صاحب کو ہلاک کرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پاک ایشیا میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ اس کی ذمہ داری پاک ایشیا پر نہ پڑ جائے اور وزیر اعظم پر اس کی ذمہ داری نہ آئے۔ راجیش پاٹل نے اس آئیڈیا کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کی اور پاک ایشیا میں کافرستان کے لیے کام کرنے والے ایک سینڈیکیٹ کے ذمہ یہ کام لگا دیا۔ ان کا یہ منصوبہ تھا کہ اگر یہ منصوبہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس تک پہنچ گیا تو وہ اس میں الجھ کر رہ جائے گی اور اس کا خیال اس کی طرف نہ آئے گا کہ اصل ٹارگٹ پاک ایشیا کے صدر ہیں۔ اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس منصوبے تک نہ پہنچ سکی تو اصل منصوبہ بہرحال وہی رہے گا۔ اب موجودہ صورتحال میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس تک یہ منصوبہ پہنچ گیا ہے اور انہوں نے یہ ٹیپ اور پیغام جگدیش صاحب کو بھجوا دیا تاکہ وہ شرکت نہ کریں۔ اس طرح پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خیال کے مطابق یہ منصوبہ ہی ختم ہو جائے گا اگر وہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے۔ ان کے تصور میں یہ بات ہی نہ ہوگی کہ اصل منصوبہ کیا ہے۔ چنانچہ اب جب جگدیش صاحب کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کا اعلان کر دیں گے تو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی اس کانفرنس میں ہر قسم کی دلچسپی ختم ہو جائے گی اور ہمیں اپنا ٹارگٹ ہٹ کرنے کی مکمل آزادی مل جائے گی۔ وزیر اعظم نے پوری تفصیل دیتے ہوئے کہا تھا، یہ تو واقعی انتہائی حیران کن منصوبہ بندی ہے اور واقعی اس منصوبہ بندی کی وجہ سے آپ نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو مکمل طور پر کارنر کر دیا ہے۔ لیکن یہ منصوبہ کون مکمل کرے گا؟ اس کا کیا انتظام؟ کیا وہی عام سے بدمعاش ہی منصوبہ مکمل کریں گے؟ ٹھاکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، فائر سنڈیکیٹ کا چیف اسلم کنگ تو مارا جا چکا ہے، اب اس کی جگہ اس کے نمبر 2 کارمین نژاد مارشل نے لے لی ہے۔ مارشل بھی ہمارا ہی آدمی ہے۔ بظاہر یہ منصوبہ فائر سنڈیکیٹ نے ہی مکمل کرنا ہے، اس کے لیے راجیش پاٹل نے ایسا ہی ایک حیرت انگیز منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ مارشل کارمل ایک دہشت گرد تنظیم سے کافی عرصہ منسلک رہا ہے اور وہاں کی حکومت کی نظروں میں آ جانے کی وجہ سے وہ وہاں سے فرار ہو کر کافرستان آ گیا۔ یہاں سرکاری طور پر اس کی مہارت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن پھر کارمل حکومت کو اس کا علم ہو گیا تو اس نے احتجاج پر مارشل کو خفیہ طور پر پاک ایشیا میں شفٹ کروا دیا گیا اور اسلم کنگ کو نائب بنا کر اسے سختی سے حکم دیا کہ وہ فائر سنڈیکیٹ کے ہیڈ کوارٹر سے باہر نہ نکلے اور نہ پبلک کے سامنے آئے۔ چنانچہ کارمل حکومت باوجود کوشش کے اسے تلاش نہ کر سکی۔ اب منصوبہ یہ ہے کہ کافرستان کی طرف سے جو وفد اس بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کرنے آ رہا ہے، اس کے ناموں کا اعلان ہو چکا ہے۔ ان میں ایک آدمی ایسا ہے جس کی جگہ مارشل لے سکتا ہے۔ چنانچہ جب یہ وفد پاک ایشیا پہنچے گا تو کانفرنس کی پہلی 4 نشستوں میں وہی آدمی شامل ہوگا، لیکن آخری نشست والے روز سے پہلے رات کو خاموشی سے مارشل اس کی جگہ لے لے گا اور پھر صدر صاحب کا خاتمہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اور اس کا کوئی الزام بھی کافرستان پر کسی طرح نہ آ سکے گا اور نہ ہی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا کوئی خیال گزرے گا کہ یہ کارروائی کافرستان نے کی ہے، کیونکہ انہیں تو جگدیش صاحب تک کا ہی علم تھا اور بس۔ وزیر اعظم نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جناب یہ واقعی انتہائی شاندار منصوبہ ہے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت کہ اس میٹنگ میں ہونے والی گفتگو کا ٹیپ بھی اس طرح پاک ایشیا سیکرٹ سروس تک نہیں پہنچ جائے گا جس طرح آپ اور راجیش پاٹل صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ٹیپ ان تک پہنچا ہے؟ جگدیش نے کہا تھا، اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے، آپ قطعی طور پر پریشان نہ ہوں۔ یہ پہلو تو ہمارے سامنے تھا۔ اس میٹنگ کا مقصد صرف آپ کو مطمئن کرنا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے اور ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری پارٹی کے درمیان اختلافات رونما ہو جائیں اور اس کا اثر آئندہ الیکشن میں ہماری پارٹی پر پڑے۔ وزیر اعظم نے مسکراتے کہا، ٹھیک ہے جناب، مجھے تو پہلے بھی کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن اب بہرحال یہ بات کلیئر ہو چکی ہے۔ جگدیش صاحب نے مسکراتے جواب دی، مسٹر ٹھاکر آپ راجیش صاحب کے ساتھ اپنے طور پر معاملات طے کر لیں، کیونکہ آپ نے پاک ایشیا جا کر مارشل سے کام لینا ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں پاک ایشیا میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ وزیر اعظم نے تیسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ بے فکر رہیں جناب، یہ کام 100% اوکے ہو جائے گا۔ ٹھاکر نے کہا تو وزیر اعظم نے میٹنگ برخاست کرنے کا اعلان کیا اور اٹھ کر واپس کمرے میں دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کے اٹھتے ہی تینوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر ایک ایک کر کے وہ بھی وزیر اعظم کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔
عمران اپنے فلیٹ پر بیٹھا اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ سلیمان جناب آغا سلیمان جناب آغا سلیمان سلیمان جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، یہ صبح صبح کس کو بلا لیا ہے؟ میرا تو ناشتہ ابھی تک تیار نہیں ہوا، تم نے مہمان بھی بلا لیے؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ مہمان اور یہاں اس فلیٹ میں؟ جناب مہمان بھی وہاں پہنچتے ہیں جہاں مہمان نوازی کا کوئی بندوبست ہوتا ہے۔ اس فلیٹ والے تو خود کسی کے مہمان بننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، یہاں کسی کو کیسے مہمان بلایا جا سکتا ہے؟ سلیمان کی راہداری میں سے گزرتے آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ویسے وہ حیران تھا کہ اتنی صبح کون آ سکتا ہے؟ کیا علی عمران جو ٹائیگر کا استاد ہے اسی فلیٹ میں رہتا ہے؟ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی عمران کے کانوں میں روزی راسکل کی آواز پڑی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یہاں صرف استاد نہیں بلکہ استادوں کے استاد رہتے ہیں، آئیے تشریف لائیں۔ سلیمان کی مسکراتی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سلیمان کو یہ اخلاق انتہائی شیرنی سخن ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ روزی راسکل ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی، اسی لیے سلیمان کی زبان میں شیرنی خود بخود آ جاتی تھی۔ استادوں کے استاد؟ وہ تو میرا خیال ہے کہ مکار اور عیار آدمی کو کہا جاتا ہے، روزی راسکل نے کہا، اور اسی لمحے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے پیچھے سلیمان تھا۔ یہ صاحب اپنا تعارف کروا رہے تھے، مس روزی راسکل، اور یہ واقعی استادوں کے استاد ہیں، آغا سلیمان پاشا صاحب۔ عمران نے روزی راسکل کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا تو روزی راسکل بے اختیار ہنس پڑی۔ اچھا، پھر تو یہ پہلے سچے انسان ہیں جن سے میری ملاقات ہو رہی ہے، یہ آپ کے ملازم ہیں؟ روزی راسکل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ارے آہستہ بولو، اگر آغا سلیمان پاشا نے سن لیا تو سچائی کا ایسا بم پھٹے گا کہ تم اور میں دونوں یک بینی دوش اس فلیٹ سے باہر سڑک پر پڑے نظر آئیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے روزی راسکل کو بیٹھنے کی اشارہ کیا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ بینی اور خرگوش؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ خرگوش کہاں سے آ گیا؟ روزی راسکل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس فارسی محاورے کا مطلب نہ سمجھ سکی تھی، حالانکہ عمران کا مطلب تھا کہ ایک ناک دو کانوں سمیت، یعنی مکمل طور پر باہر پھینک دیے جائیں گے۔ آغا سلیمان پاشا شاعر بھی ہے اور شاعری میں اس کا تخلص خرگوش ہے، عمران نے آہستہ سے کہا تو روزی راسکل بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خرگوش تخلص؟ واہ، یہ فلیٹ تو پھر عجائب گھر ہوا، یہاں تو واقعی عجوبہ روزگار لوگ رہتے ہیں، روزی راسکل نے ہنستے ہوئے کہا۔ عجوبہ تو ابھی داخل ہوا ہے اس فلیٹ میں، باقی تو یہاں ستم زدگان روزگار ہی رہتے ہیں۔ بہرحال آج صبح صبح کیسے تشریف آوری ہوئی ہے؟ عمران نے مسکراتے کہا۔ میں تم سے کہنے آئی ہوں کہ اپنے شاگرد ٹائیگر کو سمجھاؤ، وہ مجھ سے ایسا سلوک کرتا ہے جیسے میں اچھوت ہوں، اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں اس کی گردن بھی توڑ سکتی ہوں، روزی راسکل نے یہ اخلاق سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہنٹر ہے تمہارے پاس؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو روزی راسکل بے اختیار چونک پڑی۔ ہنٹر؟ کیا مطلب؟ ہنٹر کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ روزی راسکل نے بے اختیار چونک کر کہا۔ ٹائیگر کو ہنٹر کی مدد سے سیدھا کیا جا سکتا ہے، میں تو سرکسوں میں یہی دیکھا کہ وحشی ٹائیگر گرج رہا ہوتا ہے، غرا رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک ہنٹر والی نوجوان لڑکی اس کے پاس پہنچتی ہے اور پھر ٹائیگر صاحب کی ساری گرج اور غراہٹ غائب ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہنٹر کے اشارے پر کرتب دکھانے شروع کر دیتا ہے۔ ویسے تو اس ہنٹر والی کی ساری خصوصیات تم میں موجود ہیں، لیکن ہنٹر تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا، عمران نے ایسے انداز میں سمجھاتے کہا جیسے استاد بچوں کو سمجھاتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ہنٹر کی مدد سے اسے سیدھا کروں؟ روزی راسکل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کو سدھانا ہے تو بہرحال ہنٹر کے بغیر ممکن نہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اسے چوٹ لگ جائے گی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے ہاتھوں ٹائیگر کو چوٹ لگے، روزی راسکل نے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، تو کیا گردن توڑنے کا تمہارے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے کہ جس سے چوٹ محسوس نہیں ہوتی؟ عمران نے کہا تو روزی راسکل بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ تو میں نے محاورتاً بات کی تھی، اب یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ٹائیگر کی گردن توڑ دوں، حالانکہ میری ساری زندگی اسی کام میں گزری، نہ جانے کتنے آدمیوں کی تو میں نے گردنیں توڑ دی ہوں گی، روزی راسکل نے کہا۔ جوانا سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں اسے مل چکی ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی تم سے ملنے سے پہلے یہی کام کرتا تھا، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس نے بھی اتنے قتل نہیں کیے ہوں گے جتنے میں نے کیے ہیں، روزی راسکل نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کسی انسان کی جان لینے سے دکھ نہیں ہوتا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم نے جب اسلم کنگ کو گولی ماری تھی تو کیا تمہیں دکھ ہوا تھا؟ روزی راسکل نے ترکی بدرکی جواب دیا اور عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کیونکہ اس کے پاس واقعی اس بات کا جواب موجود نہیں تھا۔ روزی راسکل نے واقعی اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ تو میں نے تمہارے تحفظ کے لیے اسے گولی مار دی تھی، عمران نے کہا۔ میرے تحفظ کے لیے؟ وہ کیسے؟ میرا اس نے کیا بگاڑ لینا تھا؟ روزی راسکل نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ایک سینڈیکیٹ چلا رہا تھا، اس کے غنڈے کہیں بھی تمہیں پکڑ کر تمہاری گردن توڑ سکتے تھے، عمران نے کہا۔
اس کی جرت ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ روزی راسکل پر ہاتھ اٹھائے۔ میں اس کا پورا سرٹیفکیٹ نہ تباہ کر کے رکھ دیتی، روزی راسکل نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا سلیمان ٹرالی دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ ان سے ملو سلیمان، یہ روزی راسکل ہیں، ہمیشہ پیشہ ور قاتلہ اور زیر زمین بدماش، بلکہ بدماشیہ کہنا چاہیے وہ رہ چکی بلکہ بدماشیہ کہنا چاہیے رہ چکی ہے، اور یہ آغا سلیمان پاشا ہیں، آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن کے صدر محترم۔ عمران نے باقاعدہ ان دونوں کا آپس میں تعارف کرواتے کہا۔ آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن وہ کیا ہوتی ہے؟ روزی راسکل نے چونک کر پوچھا۔ تم صاحب کے ساتھ ناشتہ کر لو، پھر میرے باورچی خانے میں آ جانا، میں تمہیں تفصیل سے اس بارے میں بتا دوں گا۔ ویسے تمہارے تعارف میں پیشہ ور کا لفظ شاید فالتو بول دیا گیا ہے، البتہ قاتلہ بہرحال تو تم ہو، نہ جانے کتنے نوجوان روزانہ قتل ہو جاتے ہوں گے، سلیمان نے ناشتے کا سامان میز پر لگاتے کہا۔ اب میں نے قتل کرنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ تم نے اپنے طور پر بڑے انداز میں میرے حسن کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے، ایسی ہی تعریف تم پہلے کرتے تو اب تک تمہاری لاش قبر میں اتر چکی ہوتی۔ روزی راسکل نے منہ بناتے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دی۔ روزی راسکل جس طرح سلیمان کی بات سمجھ گئی تھی، اس سے اندازہ ہوتا کہ وہ صرف بڑبولی ہی نہیں بلکہ عقل مند بھی ہے۔ یہ تو تم شاید انکساری کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو، ورنہ جب سے تم فلیٹ میں آئی ہو میں تو اپنے آپ کو قبر میں ہی محسوس کر رہا ہوں، سلیمان نے جواب دیا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ روزی راسکل نے حیران ہو کر کہا۔ اس بار وہ سلیمان کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو قتل بھی ہو چکا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے قتل کرنا چھوڑ دیا ہے، عمران نے سلیمان کی بات کی وضاحت دیتے کہا تو روزی راسکل بے اختیار ہنس پڑی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھ پر عاشق ہو چکا ہے، لیکن مجھے عاشق پالنے کا کوئی شوق نہیں، سمجھے؟ روزی راسکل نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن سلیمان اس دوران ٹرالی دھکیلتا کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ کمال ہے، ابھی تم کہہ رہی تھی کہ ٹائیگر تمہیں گھاس نہیں ڈال رہا، عمران نے کہا۔ کمال ہے، ابھی تم کہہ رہی تھی کہ ٹائیگر تمہیں گھاس نہیں ڈال رہا، عمران نے کہا تھا۔ ٹائیگر کی یہ جرت کہ مجھے گھاس نہ ڈالے، میں تو بس نہ جانے کیوں اس کا لحاظ کر جاتی ہوں، اس لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں کہ اسے سمجھا لو، ایسا نہ ہو کہ واقعی مجھے غصہ آ جائے اور تم شاگرد سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ روزی راسکل نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اسے سمجھا دوں گا کہ وہ تمہیں گھاس ڈالا کرے، ویسے بھی گھاس کون سی مہنگی آتی ہے، اور تم ٹائیگر کے پاس پہنچ جاتی ہو، اب تم سڑکوں کے کنارے عام گھاس مل جاتی ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے کہا تو روزی راسکل کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اچھا تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں پہلے سمجھی تھی کہ تم نے محاورتاً بات کی، روزی راسکل نے غراتے کہا۔ ارے ارے، تمہیں غصہ آ گیا، بہت خوب، بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، آؤ ناشتہ شروع کرو، تمہاری وجہ سے آج مجھے بھی بڑا بھرپور ناشتہ مل رہا، عمران نے مسکراتے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم اور تمہارا وہ گھامڑ باورچی اچانک کیسی باتیں شروع کر دیتے ہو؟ تم مجھے غصے میں کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ روزی راسکل نے اس طرح غصے لہجے میں کہا۔ دیکھو روزی راسکل، ٹائیگر صرف ایسی خواتین کو پسند کرتا ہے جنہیں غصہ آتا ہو، کیونکہ وہ ٹائیگر ہے، اور تم جانتی ہو کہ ٹائیگر کو غصیلا جانور کہا جاتا ہے۔ پہلے میں سمجھا کہ ٹائیگر تمہیں اس لیے اچھوت سمجھتا ہے کہ تمہیں غصہ نہ آتا ہوگا، لیکن اب تم معمولی سی بات پر غصہ آ گیا تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ تم ٹائیگر کی دوستی کے معیار پر پورا اتر سکتی، اس لیے اب پہلے ناشتہ کرو، پھر اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوگی، عمران نے مسکراتے کہا۔ میں نے تو اسے اپنا غصہ دکھایا بھی، لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی آنکھوں میں ذرا بھی دلچسپی کی لہر نہیں اٹھتی، روزی راسکل نے کہا تو عمران اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ جس جنگل سے ٹائیگر کو لایا گیا ہے نا، وہاں کے ٹائیگر عورت خور ہوتے ہیں، اور ابھی وہ پوری طرح سدھا نہیں، عمران نے مسکراتے کہا تو روزی راسکل نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ عورت خور ہے تو میں مرد خور ہوں، یہ اسے بتا دینا، روزی راسکل نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گا، تم ناشتہ کرو، عمران نے کہا۔ روزی راسکل ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ ہاں بتاؤ کہ تم چاہتے کیا، عمران نے ناشتے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو کر واپس آ کر بیٹھتے کہا۔ یعنی تمہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں کیا چاہتی ہوں، روزی راسکل نے ایک بار حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سمجھا تھا کہ تمہارے پاس ناشتے کے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے تم ناشتہ کرنے آ گئی، تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو روزی راسکل نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ جہنموں تک پڑی غصیلی نظروں سے عمران کو دیکھتی رہی، پھر بے بسی کے انداز میں ہنس پڑی۔ تم دونوں استاد شاگرد ایک جیسے، بہرحال اب کان کھول کر سن لو اور اپنے شاگرد کو سمجھا لو کہ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات کرے، ورنہ میں اسے گولی بھی مار سکتی ہوں، روزی راسکل نے بڑے جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ ابھی تو وہ سو رہا ہوگا، ورنہ میں ابھی تمہارے سامنے بات کر لیتا، عمران نے کہا۔ میں یہاں آنے سے پہلے اس کے فلیٹ پر گئی تو وہ واقعی سو رہا تھا، میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے پوچھا کہ کون ہے، جب میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے جواب دیا، روزی راسکل نے ایک بار پھر غصیلے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، مجھے ابھی تک یہ تجزیہ نہیں ہوا کہ وہ سویا ہو پتہ نہیں، مجھے ابھی تک یہ تجربہ نہیں ہوا کہ میں سویا ہوا ہوں یا دروازہ کھٹکھٹایا جائے،
اور میرے پوچھنے پر باہر سے کسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی آواز سنائی دے اور وہ اپنا نام بتائے تو مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ عمران نے بڑے معصوم لہجے میں کہا۔ اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ اور خبردار آئندہ تم اگر میرے دروازے پر آئیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اب بتاؤ یہ جواب سن کر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ روزی راسکل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ استاد کے پاس پہنچ جاؤ، عمران نے جواب دیا۔ تو روزی راسکل چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر یک لگ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، تو میں تمہارے پاس آ گئی۔ اس سے بات کرواؤ اور اسے بتاؤ کہ میں نے نہ جانے کس طرح اپنے آپ پر جبر کیا، ورنہ میں اس کے فلیٹ کو ہی بم سے اڑا دیتی۔ روزی راسکل نے کہا۔ ارے اس کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ ہی بم پر خرچہ کرو گی، میں اسے بھی سمجھا دیتا ہوں، عمران نے کہا اور ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کون ہے؟ ٹائیگر کی کرخت سی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ او باس آپ، میں سمجھا وہ احمق ہوگی۔ ٹائیگر کی بوکھلائی آواز سنائی دی تھی۔ احمق ہوگی؟ کیا مطلب؟ کیا لڑکیاں اب تمہیں فون بھی کرتی ہیں؟ چلو احمق صحیح، کرتی تو ہیں، کیوں؟ عمران کا لہجہ مزید سرد ہو گیا تھا۔ وہ باس، میں روزی راسکل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو میں جھاڑ کے کانٹے کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی، آج صبح صبح آ گئی، میں نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا، میں نے سمجھا کہ اب اسی نے فون کیا ہوگا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ وہ کیا چاہتی ہے تم سے؟ عمران کا لہجہ اس طرح سرد تھا۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ میں نے تو اسے املاق منع کیا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کی بنی ہوئی ہے کہ پھر آ ٹپکتی ہے، مجھے کسی روز اسے گولی ہی مارنی پڑے گی، ٹائیگر نے جھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے کہا اور سامنے بیٹھی روزی راسل کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا، لیکن وہ خاموش رہی بولی نہیں۔ اسے پیچھا چھڑانے کا ایک طریقہ نہیں ہے جو تم استعمال کر رہے ہو، عمران نے اس بار مسکراتے کہا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے باس؟ ٹائیگر نے فوراً ہی کہا تھا۔ اسے شادی کر لو، عمران نے جواب دی۔ شادی؟ یہ کیا حل ہوا؟ اسے پیچھے چھڑانے کا؟ سوری باس، میں آپ کی اس تجویز پر عمل نہیں کر سکتا، ٹائیگر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ تو پھر اسے دوستی کر لو، عمران نے جواب دیا۔ میں لڑکیوں سے دوستی کرنے کا قائل نہیں ہوں باس، میں اس دوستی پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تم تو کوئی تجویز ہی نہیں مانتے۔ اچھا چلو ایسا کرو کہ اسے بہن بنا لو، یہ سب سے شریفانہ طریقہ ہے، عمران نے کہا۔ میں ایسی لڑکیوں کو کیسے بہن بنا سکتا ہوں باس؟ آوارہ گرد لڑکیوں کو، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم خود آوارہ گرد ہو، کمینے ہو، ذلیل ہو، سمجھے؟ اب دیکھنا تم اور کتنے سانس لے سکتے ہو، تم نے میری توہین کی ہے، اب میں تم سے خود ہی نپٹ لوں گی، روزی راسکل نے عمران کے ہاتھ سے فون کا ریسیور اچکتے ہوئے چیخ کر کہا، اور پھر ریسیور میز پر پھینک کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی، اور چند لمحوں بعد دروازہ ایک دھماکے سے بند ہونے کی آواز سنائی دی تو عمران نے مسکراتے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ٹائیگر، یہ تمہاری روزی راسکل تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی راسکل ہوتی جا رہی، عمران نے کہا۔ باس، یہ آپ کے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ناشتہ کرنے، کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس ناشتہ کرنے کی رقم نہیں، اس لیے وہ تمہارے پاس گئی تھی تو تم نے اسے باہر سے ہی بھگا دیا۔ چنانچہ شاگرد کے پاس سے ہو کر وہ استاد کے پاس آ گئی، اور اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ یہاں پر استادوں کے استاد سلیمان کو اس پر رحم آ گیا اور اسے بھی ناشتہ مل گیا اور اس کے ساتھ دینے کے لیے مجھے بھی کچھ نہ کچھ میسر آ ہی گیا تھا۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ باس، اس نے آپ کی موجودگی میں جو بکواس کی ہے، اب اس کا نتیجہ بہرحال بھگتنا پڑے گا، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ لڑکی کام دے سکتی ہے ٹائیگر، ایسے لوگ بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے، تم ایسا کرو کہ اسے فائر سنڈیکیٹ کی راہ پر لگا دو، مجھے یقین ہے کہ یہ وہاں سے ایسی معلومات حاصل کر کے آئے گی جو کوئی اور نہیں لا سکتا، عمران نے کہا۔ وہاں سے کیا معلومات حاصل کرنی ہے باس؟ آپ نے تو کہا تھا کہ مشن ختم ہو گیا ہے، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مشن تو واقعی ختم ہو چکا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حص اس بارے میں میرے ساتھ اتفاق نہیں کر رہی، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مشن ختم نہیں ہوا بلکہ ہمیں کسی نہ کسی انداز میں چکر دیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا احساس غلط ثابت ہو، لیکن اگر روزی راسکل کو اس کام پر لگا دیا جائے تو اس میں آخر حرج ہی کیا ہے، عمران نے کہا تھا۔ آپ کس قسم کی معلومات چاہتے ہیں باس؟ ویسے وہ اسلم کنگ تو ختم ہو گیا ہے، ٹائیگر نے کہا تھا۔ اسلم کنگ کے ساتھ سنڈیکیٹ تو ختم نہیں ہوا نا؟ میری معلومات کے مطابق اب اس فائر سنڈیکیٹ کا انچارج کوئی مارشل نامی آدمی کو بنا دیا گیا ہے جو کارمن نژاد ہے، روزی راسکل کو کہو کہ وہ اس مارشل سے تعلقات پیدا کرے اور پھر اس کی نگرانی کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس سے ہمیں فائدہ ہو، عمران نے کہا تھا۔ یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں باس، روزی راسکل کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، ٹائیگر نے کہا تھا۔ نہیں، تمہاری طرف سے وہ پوری طرح محتاط ہوں گے، عمران نے جواب دیا۔ باس، اب اگر میں نے روزی راسکل کو ذرا سا بھی منہ لگایا تو پھر اسے پیچھے چھڑانا مشکل ہو جائے گا، ٹائیگر نے جھجکتے کہا۔ ٹائیگر، انسان کا اپنا کردار مضبوط ہونا چاہیے، پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سمجھے؟ ہم نے کام لینا ہے اور کام لینے کے لیے گدھے کے سامنے ہاتھ جوڑے جا سکتے ہیں، تو روزی راسکل کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا،
वैसे तुम इसे समझा दो कि जब तक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होकर ख़त्म नहीं हो जाती वो तुमसे ना मिले, ताकि फायर सिंडिकेट वालों को पहले से इस तरफ से ये शुबा ना हो सके कि तुम्हारे जरिए बात मुझ तक पहुंच सकती है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, यस बॉस, मैं समझ गया हूँ। आपको आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी। दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा तो इमरान ने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दी। सुलेमान, इमरान ने रिसीवर रखते ही सख्त लहजे में सुलेमान को आवाज़ देते कहा, जी साहब। दूसरे लम्हे ही सुलेमान ने दरवाजे पर नमूदार होते जवाब दी, बैठो। इमरान ने उसी तरह इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सुलेमान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन वो सामने सोफे पर मौदबाना अंदाज में बैठ गया। मैं आज ही अम्मा बी से बात करता हूँ कि वो तुम्हारी शादी का फौरी बंदोबस्त करें। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है साहब? सुलेमान ने हैरान होते कहा, नहीं, आज इस तरह फ्लैट में आने वाली एक अजनबी लड़की पर तुम रेशा ख़त्मी हुए हो, इससे जाहिर हो रहा है कि अब सब्र का दामन तुम्हारे हाथ से छूटता जा रहा है। इसलिए इससे पहले कि तुम खुदा न खास्ता किसी गुनाह की पस्ती में जा गिरो, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। इमरान ने पहले से भी ज़्यादा संजीदा लहजे में कहा, रोज़ी रास्कल आपके लिए अजनबी हो सकती है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि आपकी अदम मौजूदगी में वो एक बार पहले भी आपसे मिलने के लिए यहाँ आ चुकी है और उसने आधा घंटा मेरा सर खाया। इससे बातें करके मुझे मालूम हो गया कि वो इंतहाई बेबाक किस्म की लड़की है और इसका ताल्लुक भी ज़ेरे ज़मीन दुनिया से है। इसलिए मैंने इस बार भी उसे इसी अंदाज में ट्रीट किया था। लेकिन इसकी बात दुरुस्त है, अब मैं भी चाहता हूँ कि शादी हो जानी चाहिए। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, अब मैं भी चाहता हूँ कि शादी हो जानी चाहिए। सुलेमान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर अम्मा भी से बात करता हूँ। इमरान ने उठते कहा, इन्हें वजह भी तो बता दीजिएगा। सुलेमान ने उठकर कमरे से बाहर जाते हुए कहा, क्या, कौन सी वजह? क्या, कौन सी वजह? इमरान ने चौंक कर कहा, ये रोज़ी रास्कल के आने और मेरी उससे बात करने वाली वजह, जिसकी बिना पर आपने ये सोच लिया कि अब मैं गुनाह की दलदल में गिरने वाला हूँ। सुलेमान ने जवाब दिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। सुलेमान सुनो, इधर आओ। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, मैं अपने लिए हरीरा बादाम तैयार कर रहा हूँ। अगर आपने कोई बात करनी हो तो 1 घंटे बाद हो सकती है। सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। ये तो मामला गड़बड़ हो गया, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठकर उसने अखबार उठा लिया। थोड़ी देर बाद ही सुलेमान हाथ में चाय की प्याली उठाए अंदर दाखिल हुआ। आपने शायद जाने का इरादा मुलतवी कर दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको चाय पिलवाकर आपका मूड बनाया जाए, ताकि आप जाकर बड़ी बेगम साहिबा से बात करें। सुलेमान ने चाय की प्याली इमरान के सामने रखते मुस्कुराकर कहा, मुझे मामला गड़बड़ लग रहा, इसलिए पहले वजाहत करो कि आखिर तुम इतनी आसानी से क्यों रजामंद हो गए। इमरान ने चाय की प्याली उठाते कहा, मेरी तो बड़े अरसे से ख्वाहिश है, लेकिन आप ही नहीं मान रहे थे। आज खुदा खुदा करके वो दिन आया। आप खुद बड़ी बेगम साहिबा से बात करने पर रजामंद हुए हैं। इसमें गड़बड़ वाली कौन सी बात है? सुलेमान ने मुस्कुराते जवाब दी, मेरी रजामंदी का तुम्हारी शादी से क्या ताल्लुक? शादी तुमने करनी है या मैंने? इमरान ने मुंह बनाते कहा, मैंने अपनी शादी की तो बात ही नहीं की। इतना कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि शादी हो जानी चाहिए। सुलेमान ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, लेकिन मैं तो तुम्हारी शादी की बात करने जा रहा हूँ। अपनी शादी की बात तो जाहिर है मैं अम्मा भी से कैसे कर सकता हूँ? इमरान ने चाय का घूंट लेते कहा, बड़े बुजुर्ग समझदार होते हैं, फौरन असल बात की तह तक पहुंच जाते हैं। वैसे भी सादतमंद औलाद बराह रास्त तो इस मामले में बात नहीं किया करती, सिर्फ इशारा ही कर देती है। सुलेमान ने जवाब दिया तो इमरान चौंक पड़ा, क्या कह रहे हो? कैसा इशारा? क्या मतलब? इमरान ने सख्त लहजे में कहा, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बुजुर्ग बहरहाल अपनी औलाद से अक्लमंद होते हैं। आप जाकर जब बड़ी बेगम साहिबा से मेरी शादी की बात करें तो लामहला पूछेंगी कि अचानक आपको इस बात का ख्याल क्यों आ गया, और जाहिर है कि आप उन्हें वजह बताएंगे कि फ्लैट में आने वाली लड़की से मैंने इस अंदाज में बात की। तो बड़ी बेगम साहिबा सबसे पहले आपसे पूछेंगी कि सुबह सुबह फ्लैट पर आने वाली लड़की कौन थी और क्यों आई थी। बस इतना इशारा ही बुजुर्गों के लिए काफ़ी होता है। जब वो मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें तफसील से बता दूंगा कि वो लड़की कौन है, इसका ताल्लुक किस दुनिया से है और वो किस तरह आपसे मिलने पहले भी आ चुकी और आपने नाश्ता भी इकट्ठे ही किया। तो मुझे यकीन है कि बात वाज़ेह हो जाएगी और फिर बैंड बाजे, निकाह और वलीमा। जहाँ तक मेरी शादी का ताल्लुक है तो बड़ी बेगम साहिबा को मालूम है कि जब तक मेरी बहन दिलरुबा की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगा, और दिलरुबा का मंगेतर अभी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका। और चाय पीने के बावजूद अगर आप बड़ी बेगम साहिबा के पास ना गए तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। फैसला आप कर लें। सलेमान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो सलमान, मेरी बात सुनो। इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा तो सलेमान दोबारा दरवाजे पर नमूदार हूँ। जी साहब, हुक्म। सुलेमान ने बड़े मदमाना लहजे में कहा, बैठो। देखो, तुम्हें तो मालूम है कि मैं कैसा आदमी हूँ, इसलिए अम्मा भी से जाकर कुछ ना कहना, वरना वो वाकई मेरी जान को आ जाएंगी। और तुम्हें भी मालूम है कि जब वो एक बार फैसला कर लें तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें इस फैसले से बाज नहीं रख सकती। इमरान ने बड़े प्यार भरे लहजे में सुलेमान को बिचकारते कहा, आपको भी तो मालूम है कि मैं कैसा आदमी हूँ। अगर मैं गुनाह की बस्ती में गिर सकता हूँ तो आप भी तो मेरी तरह इंसान। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी तौबा, 100 बार तौबा, 1000 बार तौबा। आइंदा तुम्हारे मुतल्लिक दिल में कोई शक न लाऊंगा। बस अब तो खुश हो। इमरान ने दोनों हाथों से कान पकड़ते कहा,
صرف منہ سے توبہ کر لینا ہی تو کافی نہیں ہوتا، کسی پر بہتان لگانے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے جناب، اور کفارہ جس پر بہتان لگایا جائے اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو پھر توبہ کے ساتھ کفارہ بھی ادا کریں۔ سلیمان نے جواب دیا، ظاہر ہے کہ وہ عمران سے کم تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں یتیم خانے میں جا کر 10 روپے بطور کفارہ چندہ جمع کروا دوں گا، تم فکر نہ کرو، ابھی تم اماں بھی سے کوئی بات نہ کرنا، چلو اب تو خوش ہو جاؤ۔ عمران نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر میز پر چائے کی پیالی رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرا ہریرا اب تک تیار ہو گیا ہوگا، میں اسے نوش انجان کر لوں، پھر چکر لگاؤں گا بڑی بیگم صاحبہ کی طرف، آپ بے فکر رہیں، آپ کا مسئلہ بہرحال حل ہو جائے گا، اور رہی 10 روپے تو آپ 10 روپے واقعی کسی یتیم خانے جا کر جمع کروا دیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کے بدلے بڑی بیگم صاحبہ تعداد میں یقیناً 10 جوتیوں کی کمی کر دیں گی۔ سلیمان نے چائے کی خالی پیالی اٹھاتے کہا، ارے ارے رک جاؤ، چلو اگر 10 کم ہے تو 20 صحیح، بس اب تو خوش ہو، تم نے الٹا مجھے ہی پھنسا دیا، عمران نے کہا تھا، 20 کے ساتھ صرف 4 صفر لگا دیں، پھر وہ رقم پوری ہو جائے گی جو آپ نے خاکی لفافے میں رکھ کر قالین کے مشرقی کونے کے نیچے رکھی ہوئی۔ چلیں، آپ کیا تکلیف کریں گے، میں خود ہی جا کر جمع کروا دوں گا، آخر آپ کی خدمت کرنا ہی میرا تو فرض۔ سلیمان نے مسکراتے کہا تو عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی ہوئی واقعی کانوں تک جا لگیں۔ یہ لفافہ تو آج رات ہی میں نے چھپا کر رکھا تھا، پھر تمہیں کیسے اس کے بارے میں معلوم ہوا؟ تم نے گنتی بھی کر لی؟ بڑی مشکل سے سپر پیاز سے وصول کی ہے یہ رقم، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے کمرے کی صفائی بھی تو میرے فرائض میں شامل ہے، سلیمان نے جواب دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صفائی ہو گئی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے کہا۔ ظاہر ہے وہ تو کرنی ہی تھی، صرف آپ کے نوٹس میں لے کر آنا تھا تاکہ آپ خواہ دروازہ بند کر کے قالین نہ الٹتے پھر، اور پھر مجھے قالین سیٹ کرنا پڑے گا، سلیمان نے جواب دیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ یا اللہ، صرف شادی کی بات کرنے پر اگر 2 لاکھ کا نقصان ہو سکتا ہے تو پھر شادی پر کیا ہوگا؟ میری توبہ، میری ڈیڈی کی توبہ، جو آئندہ شادی کی بات بھی کی، عمران نے بڑبڑاتے کہا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ٹائیگر نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کر تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، اسے معلوم تھا کہ روزی راسکل عمران کے فلیٹ سے سیدھی اس کے پاس آئے گی اور وہ کسی حد تک اس کی طبیعت کو سمجھ گیا تھا، اسی لیے وہ اس کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہتا تھا۔ ڈریسنگ روم سے باہر آ کر باہر نکلا کہ کمرے کے دروازے پر جیسے طوفان ٹوٹ پڑا۔ کون ہے؟ ٹائیگر نے دروازے کے قریب جا کر اونچی آواز میں کہا، حالانکہ دروازے پر پڑنے والے مکوں کی ضربوں سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ باہر روزی راسکل ہوگی۔ میں کہتی ہوں دروازہ کھولو ورنہ میں اسے توڑ دوں گی، کھولو دروازہ، میں آج تم سے نپٹ کر ہی جاؤں گی، کھولو دروازہ۔ روزی راسکل کے غصے کی شدت سے چیختی آواز سنائی دی۔ ارے یہ تو روزی راسکل لگتی ہے، لیکن یہ اس قدر غصے میں کیوں ہے؟ کیا کسی سے لڑ کر آئی ہے؟ ٹائیگر نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چٹکنی ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر روزی راسکل غصے سے بگڑا ہوا چہرہ لیے کھڑی تھی، اس نے دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں پر رکھے تھے، اس کے ہونٹ بچے ہوئے تھے، آنکھوں میں شعلے سے نکل رہے تھے۔ یہ تم نے کیا کہا تھا میرے بارے میں؟ روزی راسکل نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ارے اندر تو آؤ، تم نے بھی کمال کر دیا ہے، عمران صاحب کے پاس پہنچ گئی، تم نہیں سمجھی؟ اگر میں عمران صاحب کو تمہارے متعلق ایسی بات نہ کرتا تو وہ مجھے گولی مار دیتے، آؤ اندر آ جاؤ۔ ٹائیگر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے نہ صرف مسکراتے کہا بلکہ اس کے لہجے میں بھی لگاوٹ موجود تھی۔ تو کیا تم نے اوپرے دل سے ایسی باتیں کہی تھیں؟ روزی راسکل نے اندر داخل ہوتے کہا، اس کے لہجے میں وہ پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ دیکھو روزی راسکل، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے کام میں استاد کی کتنی عزت کی جاتی ہے، اسی لیے مجبوری تھی، ٹائیگر نے پہلے سے زیادہ لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن پہلے جب میں آئی تو تم نے مجھے اندر آنے کا بھی نہیں کہا، کیوں؟ روزی راسکل نے چونک کر کہا، اس وقت میں سو رہا تھا اور سوتے ہوئے اگر کوئی مجھے ڈسٹرب کرے تو میرا موڈ بگڑ جاتا ہے۔ عمران صاحب بھی میرے سوتے ہوئے یہاں نہ آتے، وہ مجھے فون نہ کرتے۔ آؤ بیٹھو، کیا پینا پسند کرو گی؟ ٹائیگر نے باقاعدہ کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ کیا بات ہے، تمہارا رویہ اچانک بدل گیا، کیوں؟ کسی خوف کی وجہ سے تو ایسا نہیں کر رہے نا؟ کیونکہ میں بہرحال یہ فیصلہ کر کے آئی تھی کہ آج تمہاری لاش اس کمرے میں چھوڑ کر جاؤں گی، روزی راسکل نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ تم حکم کرو تو میں اپنا گلا خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ دوں، روزی راسکل، نہ جانے کیا بات ہے کہ تم سے لڑنے کو بھی جی چاہتا ہے اور تمہیں منانے کو بھی، حالانکہ آج سے پہلے تو میں نے کبھی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی۔ بہرحال ہوگا کچھ، تم تو شاید عمران صاحب کے ساتھ ناشتہ کر کے آئی ہو، میں نے بھی ناشتہ کرنا ہے، تمہارے لیے منگواؤں؟ لیکن خیال رکھنا مجھے شراب پیتی لڑکیاں قطعی پسند نہیں، ٹائیگر نے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے کہا۔ جب سے تم نے کہا ہے تو میں نے تو شراب پینی بند کر دی ہے، اگر تم شراب پینا پسند نہیں کرتے تو میں بھی نہیں پیوں گی، آخر پسند میں قربانی تو دینا پڑتی، لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گے، روزی راسکل نے مسکراتے کہا۔ ٹائیگر کی فکروں نے شاید اس کا سارا غصہ کافور کر دیا تھا۔ ویری گڈ، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، پھر اب میں تمہارے لیے جوس منگواتا ہوں، ٹائیگر نے
टाइगर ने खुश होते हुए कहा और रिसीवर उठाकर उसने होटल की रूम सर्विस को अपने लिए नाश्ता और रोजी रास्कल के लिए जूस का ऑर्डर दिया और फिर रिसीवर रख दिया था। तुम यहाँ होटल में क्यों रह रहे हो? इधर मेरे रोज क्लब में आ जाओ, तुम्हारे लिए क्लब की पूरी मंजिल खाली करवा दूंगी, रोजी रास्कल ने कहा। दरअसल यहाँ मेरे क्लाइंट आना पसंद करते हैं, वो तुम्हारे क्लब में नहीं आएंगे, इस तरह मेरा सारा कारोबार खराब हो जाएगा। तुम्हारी ऑफर का शुक्रिया, टाइगर ने कहा। तो फिर मैं इस होटल में तुम्हारे साथ कमरा ले लेती, रोजी रास्कल ने कहा था। अरे अभी नहीं, अगर इमरान साहब को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं कोई मौका देकर इमरान साहब से इजाज़त ले लूँगा, फिर सही, टाइगर ने कहा। तुम इमरान से इस कदर डरते क्यों? वो तो इंतहाई मासूम और सीधा सादा सा आदमी है, और मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि तुम उसे उस्ताद कहते। मुझे तो वो खुद कोई अनाड़ी लगता है, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते कहा। तुम अभी उन्हें अच्छी तरह से जानती नहीं हो ना, जॉना जैसा आदमी उन्हें मास्टर कहने पर मजबूर है। बहरहाल छोड़ो, ये बताओ कि असलम किंग की जगह जिस आदमी ने ली है उसे तुम जानती हो? टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। असलम किंग की जगह? ओह हाँ, जाहिर है किसी ने उसकी जगह ले ली होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, और तुम्हें मालूम करने की जरूरत भी क्या है, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। ज़रूरत है तो कह रहा हूँ ना, मैंने मालूम किया है कि वो कोई गैर मुल्की है जिसका नाम मार्शल है, और ये मार्शल काफिरिस्तान का एजेंट है, और अब वो फायर सिंडिकेट को काफिरिस्तान के मफाद में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, टाइगर ने कहा। तो करता रहे, हुकूमत पाकिस्तान जाने और फायर सिंडिकेट जाने, रोजी रास्कल ने जवाब दिया। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। कम इन, टाइगर ने ऊंची आवाज़ में कहा था। तो दरवाज़ा खुला और वेटर ट्रॉली धकेलता अंदर दाखिल हुआ। उसने टाइगर और रोजी रास्कल को सलाम किया और फिर नाश्ते का सामान उसने ट्रॉली से उठाकर दरमियानी मेज़ पर रखना शुरू कर दिया। जूस का ग्लास मिस साहिबा को दे दो, टाइगर ने कहा तो वेटर ने जूस का ग्लास रोजी रास्कल के तरफ बढ़ा दिया था और फिर ट्रॉली धकेलता वापस चला गया। टाइगर ने नाश्ता करना शुरू कर दिया जबकि रोजी रास्कल जूस का सिप लेने लगी थी। नाश्ते से फारिग होकर टाइगर ने बाथरूम जाकर हाथ वगैरह साफ किए और फिर वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। रोजी रास्कल भी इस दौरान जूस का ग्लास खाली करके मेज पर रख चुकी थी। देखो रोजी रास्कल, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाए। मालूम है कि सरकारी सरपरस्ती अगर तुम्हें हासिल हो जाए तो फिर पुलिस तो क्या, बड़े बड़े बदमाश तुम्हारे नाम से खौफजदा होंगे, टाइगर ने एक और अंदाज में बात करते कहा। सरकारी सरपरस्ती से तुम्हारा क्या मतलब है? हुकूमत हम जैसे लोगों की क्यों सरपरस्ती करेगी? हम तो हुकूमत के कानून के खिलाफ काम करते हैं, रोजी रास्कल ने हैरान होते हुए कहा। हुकूमत की सरपरस्ती के बेशुमार अंदाज होते हैं। अब देखो, इमरान साहब का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ जब ज़रूरत हो इनकी खदमात हासिल कर लेता है। इस तरह इमरान साहब को सरकारी सरपरस्ती हासिल है, और ये ऐसी बात है कि जब चाहें मुल्क के सदर साहब से बात कर लेते हैं। दुनिया का कौन सा काम है जो इनके इशारे पर नहीं हो सकता? इस तरह से माशरे में आदमी की कदर बन जाती। टाइगर ने रोजी रास्कल को समझाते हुए कहा। तो फिर इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रोजी रास्कल ने कहा। मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ, लेकिन ख्याल रहे कि ये बातें तुम पर एतमाद करते हुए बता रहा हूँ। जल्द ही पाक एशिया में एक बैन अवी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू इंसान ही बुनियादी हकूक है, और इसमें पूरी दुनिया के मुल्कों के वफद शामिल होंगे, जिसमें काफिरिस्तान का वफद भी शामिल होगा। हुकूमत को इतला मिली है कि हुकूमत काफिरिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले काफिरिस्तानी वफद के सरबराह को इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलाक करवाना चाहती है, ताकि इसका इल्ज़ाम पाक एशिया हुकूमत पर आ जाए। जबकि जगदेश साहब काफिरिस्तान में होने वाले आइंदा इलेक्शन से काफिरिस्तान के नए वजीर आज़म बनेंगे। इस तरह काफिरिस्तान के मौजूदा वजीर आज़म एक साजिश करके अपने हरीफ का खात्मा करवा देंगे और सारा इल्ज़ाम हुकूमत पाकिस्तान पर डाल देंगे, और हो सकता है कि इस पर दोनों मुल्कों में जंग भी छिड़ जाए। और ये बात तो तुम भी जानती हो कि दोनों मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं, इसीलिए अगर जंग छिड़ गई तो हज़ारों लाखों इंसान हलाक हो जाएंगे, और दोनों मुल्कों का इतना नुकसान होगा कि जिसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। इस जंग के दौरान भी हलाक हो सकता हूँ, और तुम भी, टाइगर ने कहा। ओ, ये तो वाकई बड़ी भयानक साजिश है। फिर वजीर आजकल ने बेख्तियार झुर्री लेते हुए कहा। इस साजिश का सरगना असलम किंग था। हुकूमत पाकिस्तान ने यह काम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के जिम्मे लगाया, और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने यह काम इमरान साहब के जिम्मे लगा दिया। जिस गैर मुल्की को तुमने होटल के कमरे में हलाक किया, वो साजिश की तफसीलात असलम किंग से हासिल करने आया था। उसकी हिलाकत की वजह से असल साजिश पकड़ी गई, और तुम जानती हो कि असलम किंग को हलाक करके साजिश का खात्मा कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने जगदेश साहब को खुफिया तौर पर तमाम तफसीलात भिजवा दी, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस तरह ये साजिश खत्म हो गई, उसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। इसीलिए इमरान साहब तुम्हारी कदर करते हैं। अब तुम्हारे आने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं अपने तौर पर तुमसे दरख्वास्त करूं कि मार्शल से तुम दोस्ती कर लो, और फिर इंतहाई मोहतात अंदाज में हासिल कर ये बात मालूम कर लो कि काफिरिस्तानी हुकूमत अपनी साजिश के नाकाम होने पर कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेगी। अगर ऐसा करोगी तो फिर इमरान साहब के दिल में तुम्हारी अहमियत बढ़ जाएगी। इसके बाद तुम्हें भी सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाएगी,
اور پھر عمران صاحب وہ بات بھی مان جائیں گے کہ تم یہاں ہوٹل میں کمرہ لے لو۔ ٹائیگر نے کہا تھا۔ وہ اب کس قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں؟ روزی راسکل نے ہونٹ چباتے کہا۔ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ کانفرنس ہال کو بھی بم سے اڑایا جا سکتا ہے، کانفرنس کے شرکاء کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، 100 قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ویسے یہ ضروری نہیں کہ ایسا ممکن ہو، لیکن بہرحال محتاط رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو سامنے نہیں آنا چاہتا کہ سب کو معلوم ہے میرا تعلق عمران صاحب سے، ورنہ یہ کام میں خود بھی کر لیتا۔ ٹائیگر نے کہا۔ لیکن میرا تو تم سے تعلق ہے۔ پہلے اسلم کنگ اسی بات پر تو فکر مند تھا۔ روزی راسکل نے کہا۔ جب کوئی اہم کام سامنے ہو تو قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں۔ جب تک کانفرنس ختم نہ ہو جائے تو بظاہر مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھنا، بلکہ ظاہر کرنا کہ ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے لڑائی ہو چکی ہے۔ ٹائیگر نے کہا۔ کانفرنس کب ہو رہی ہے؟ روزی راسکل نے ہونٹ کھینچتے کہا۔ آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں۔ اس طرح صرف 2 ہفتے رہ گئے اور 2 ہفتے تو پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو ٹائیگر، نہ جانے کیا بات ہے کہ جو کچھ کہتے ہو میرا دل بھی وہی کچھ کرنے کو کہتا ہے، ورنہ میں اب تک اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی عادی رہی ہوں۔ اسلم کنگ نے مجھے پورے فائر سنڈیکیٹ کی مکمل سربراہی کی آفر کی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی کے تحت نہیں رہ سکتی۔ لیکن تم شاید دنیا کے واحد آدمی ہو کہ تمہاری ماتحتی کرنے پر مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ تم بس حکم کرو کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، پھر دیکھنا کہ میں تمہارا حکم کیسے بجا لاتی۔ روزی راسکل نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا تو ٹائیگر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بگڑ گیا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا سوشل سٹیٹس بڑھے۔ تم بس اس مارشل سے دوستی کر لو اور معلوم کرو کہ کہیں حکومت کافرستان نے اس کانفرنس کے لیے اسے کوئی خفیہ ہدایت تو نہیں دی۔ اگر دی ہیں تو وہ کیا ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ تمہیں معلومات چاہیے تو مل جائیں گی، اور انہیں میں کس طرح حاصل کرتی ہوں یہ میرا کام ہے۔ اس بارے میں تمہیں ہدایات دینے کی ضرورت نہیں، روزی راسکل نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تو صرف ایک مشورہ دے رہا تھا۔ تم ویسے سمجھدار ہو، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ لوگ ان معاملات میں حد درجہ شفاف ہوتے ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم کسی الجھن میں پھنس جاؤ۔ ٹائیگر نے کہا تھا۔ تم نے یہ بات کر کے میرے دل کو مسرت سے بھر دیا ہے۔ تم فکر مند نہ۔ روزی راسکل کو کوئی الجھن میں نہیں پھنسا سکتا۔ اب میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی، روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، وش یو گڈ لک، ٹائیگر نے اٹھتے کہا۔ فار یو فار یو آلسو، روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ٹائیگر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کانفرنس ختم ہونے دو، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ نان سینس، ٹائیگر نے بڑبڑاتے کہا اور ایک بار پھر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ باہر جانے کے لیے اپنا مخصوص لباس پہن سکے۔ رات کافی ڈھل چکی تھی، لیکن کافرستان کے وزیر اعظم اپنے خصوصی دفتر میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ وہ بار بار میز پر رکھے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی طرف دیکھتے اور پھر ٹہلنا شروع کر دیتے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں اس سرخ رنگ کے فون پر کسی اہم ترین کال کا شدت سے انتظار ہے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وزیر اعظم کی بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد اچانک سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وزیر اعظم بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر میز کے پیچھے موجود اونچے نشست کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وزیر اعظم نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا تھا۔ راجیش پاٹل کی مطمئن سی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ وزیر اعظم نے تیز لہجے میں کہا۔ وکٹری جناب، سب کام ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہو چکا ہے، کل نتیجہ سامنے آ جائے گا، راجیش پاٹل نے جواب دیا۔ تفصیل بتاؤ، تفصیل، پرائم منسٹر نے اسی طرح بے چین لہجے میں کہا۔ ٹھاکر نے ابھی بھی رپورٹ دی ہے کہ وہ اس وقت لائن پر ہے، کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ لائن پر ہی رہے۔ آپ اس سے براہ راست بات کر لیں تاکہ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ اس کا جواب دے سکے، راجیش پاٹل نے کہا۔ اس کی فون لائن تو محفوظ ہے؟ وزیر اعظم نے کہا۔ یس سر، راجیش پاٹل نے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے کہا۔ کراؤ بات، وزیر اعظم نے کہا۔ جناب، میں ٹھاکر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ٹھاکر کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے، تفصیل بتائیں، وزیر اعظم نے کہا۔ جناب، صبح کانفرنس کی اختتامی نشست ہے جس کی صدارت پاکیشے کی صدر کریں۔ کارمن وفد یہاں کے ہوٹل سے روز میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس وفد میں 2 عورتیں اور 4 مرد شامل ہیں۔ وفد کے سربراہ معروف کارمن ادیب سر آسٹر ہیں۔ کانفرنس ہال میں سر آسٹر اور ان کے وفود کی نشستیں ڈائز کے بالکل قریب ہیں۔ مارشل کا قد و قامت سر آسٹر جیسا ہے۔ ہم نے تمام انتظامات کر لیے ہیں، اس لیے آج کی نشست کے اختتام کے بعد ڈنر کے دوران جب سر آسٹر اپنی عادت کے مطابق باتھ روم گئے تو ہمارے آدمی وہاں موجود تھے۔ باتھ روم میں سر آسٹر کو بے ہوش کر کے خفیہ طور پر نکال لیا گیا اور اس کی جگہ مارشل نے، جو پہلے سے اس کام کے لیے تیار تھا، لے لی ہے۔ مارشل اس دوران سر آسٹر کی عادات و اطوار کو اچھی طرح فلموں کے ذریعے چیک کر چکا تھا اور اس نے اس کے لہجے اور آواز کی بھی انتہائی کامیاب نقل کرنے کی پریکٹس کر لی۔ جب باتھ روم سے مارشل سر آسٹر کے روپ میں واپس ڈنر میں گیا تو کوئی بھی اس تبدیلی کو پہچان نہ سکا اور ڈنر بخیر و خوبی ختم ہو گیا۔ مارشل وفد کے ساتھ وہاں سے ہوٹل اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے کمرے میں پہلے سے ہی
X01 रेस पिस्टल पहुंचा दिया गया था। मैंने फ़ोन पर सरोस्टर से एक सहाफ़ी के रूप में कोर्ट बात की तो मार्शल ने कहा कि सब कुछ हो गया है और रेस पिस्टल उसने हासिल कर लिया है। अब सुबह को ये रेस पिस्टल वो साथ लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में चला जाएगा और फिर इत्मीनान से उसकी मदद से पाकिस्तान के सदर साहब को इलाक कर दिया जाएगा। रेस पिस्टल पर ऐसा मखसूस मटेरियल चढ़ा हुआ है कि कोई भी चेकिंग मशीन इसे चेक नहीं कर सकती। वैसे भी कॉन्फ्रेंस हॉल में वफूद की कोई चेकिंग नहीं हो रही, सब कुछ नॉर्मल तरीके से है। इसके बावजूद हमने हर तरह का ख्याल रखा है, ठाकुर ने तफसील बताते कहा। लेकिन जब मार्शल सदर पर फायर करेगा तो जाहिर है कि वो पकड़ा जाएगा। इसके बाद तो सब कुछ काफिरिस्तान पर आ जाएगा। और इस सिलसिले में क्या इकदाम किए गए हैं? क्योंकि मैंने खसूसी तौर पर इस सिलसिले में राजेश पाटिल को हिदायत दी थी। वजीर आजम ने कहा, यस सर, इस सिलसिले में बाकायदा इंतजाम कर लिए गए हैं। इस रेस पिस्टल में खुफिया तौर पर ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जैसे ही उसने फायर किया होगा इसके साथ ही खुद ब खुद बैक फायर भी हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे ही सदर पाकिस्तान हिलाक होंगे इसके साथ मार्शल खुद भी हिलाक हो जाएगा। और ये बात आपको मालूम है कि मार्शल बहरहाल कारमन नजाद है, इसलिए किसी तौर पर भी काफिरिस्तान पर इल्ज़ाम ना आएगा। ठाकुर ने कहा, इस मार्शल को इस सिस्टम का इल्म तो नहीं हो जाएगा? वजीर आजम ने कहा, नो सर, वो लाख चाहे कोशिश कर ले, इसे मालूम नहीं हो सकता क्योंकि ये पिस्टल इसी मकसद के लिए खसूसी तौर पर तैयार किया गया है। इसके तो वहम गुमान में भी ना होगा कि ऐसा हो सकता है, ठाकुर ने जवाब दिया था। लेकिन अभी तो लेकिन अभी तो ये ख्याल आ सकता है कि पाकिस्तान के सदर को हिलाक करने के बाद वो खुद किस तरह बच सकेगा। लेकिन उससे भी तो ये ख्याल आ सकता है ना कि पाकिस्तान के सदर को हिलाक करने के बाद वो खुद किस तरह बच सकेगा। उसे तुम लोगों ने किस तरह मुतमईन किया है? वजीर आजम ने कहा, जनाब, X01 रेस पिस्टल से निकलने वाली रेस इंसानी आंखों से नहीं देखी जा सकती और मार्शल को भी इसका इल्म है। चनाचा जब मार्शल फायर करेगा तो ना ही इस फायर की कोई आवाज़ निकलेगी और ना ही रेस जाती हुई दिखाई देंगी। अलबत्ता सदर साहब के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। मार्शल की नशिस्ता हॉल में इस जगह पर भी है जहां पर मार्शल को रेस पिस्टल बुलंद करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी और वो फायर करते ही पिस्टल को बिजली की तेज़ी से छुपा लेगा। इस तरह उसे चेक ना कर सकेगा और सदर साहब की हलाकत के साथ वहाँ अफरा तफरी फैल जाएगी। इसीलिए मार्शल अपने तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पूरी तरह मुतमईन और यह और बात के सदर के साथ साथ मार्शल के जिस्म में भी और ये और बात के सदर के साथ साथ मार्शल के जिस्म के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। ठाकुर ने जवाब देते कहा, गुड, वेरी गुड। अब ये बताओ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की क्या पोजीशन है? क्या वो इस कॉन्फ्रेंस को चेक नहीं कर रही? वजीर आजम ने पूछा था। तमाम नशिस्तों के दौरान कॉन्फ्रेंस हॉल का रुख नहीं किया। वजीर आजम ने पूछा, नो सर, हमने खास तौर पर चेकिंग की है। खास तौर पर इस इमरान की तो इंतहाई सख्ती से निगरानी की जा रही है। उसने कॉन्फ्रेंस की तमाम नशिस्तों के दौरान कॉन्फ्रेंस हॉल का रुख नहीं किया। ठाकुर ने जवाब देते कहा, ठीक है, सुबह जब ये खबर हतमी तौर पर सुनाई जाए तो फिर तुम्हें और राजेश पाटिल दोनों को काफिस्तान के आला तरीन एजाज दिए जाएंगे। वजीर आजम ने इंतहाई मसरूर लहजे में कहा, थैंक यू सर। ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा और वजीर आजम ने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया था और इनके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया हो गए थे और कुर्सी से उठते और बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में चलते दफ्तर के बैरूनी दरवाजे की जाने बढ़ते चले गए। बाकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।